نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جس کا موضوع ہے عمل صالح۔ سورۃ العصر کے بیان سے یہ مطالعہ ہم نے شروع کیا اور اب عمل صالح کے حوالے سے اس مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے میں ہم کچھ دروس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا درس اس تیسری سیریز کا وہ سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی ابتدائی آیات، سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اور سورہ معارج کی چند آیات کے مطالعے پر مشتمل تھا، بندہ مومن کے بنیادی اوصاف۔ پھر ہم نے سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں، آخری آیات کی روشنی میں بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کا مطالعہ مکمل کیا۔ آج اس مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا تیسرا درس ہے جو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور وہ حصہ سوم کا درس سوم ہے، خاندانی زندگی کے بنیادی اصول۔ سورۃ التحریم کی روشنی میں سورۃ تحریم کا مکمل مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مدنی صورت ہے اور افراد کے حوالے سے یعنی فرد کے حوالے سے ہم نے 2 دروس چند نشستوں میں مکمل کیے۔ اب فرد سے آگے بڑھیں تو خاندان وجود میں آتا ہے، ایک مرد اور عورت کے نکاح کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے۔ خاندانی زندگی کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کا مطالعہ سورۃ تحریم کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، اور اسی طرح ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تیسرے حصے کے دروس کا ایک جائزہ پھر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ عمل صالح کے عنوان کے ساتھ اور بندہ مومن کی بنیادی اوصاف، مؤمنون اور معارج ان دونوں صورتوں کی آیات کی روشنی میں، پھر بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں، اور اب پوری سیریز کا 14واں درس ہے، البتہ ایک درس 2 نشستوں میں عام طور پر مکمل ہوتا ہے، خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورہ تحریم کی روشنی میں۔ آج اور آئندہ بھی اس کی تکمیل ہم کریں گے۔ اس کے بعد معاشرے کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے بھی رہنمائی انشاءاللہ تعالی آئندہ کے دروس میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اب آئیے آج جو ہمارا درس ہے سورۃ تحریم پر مشتمل، اس کا آغاز کرتے ہوئے ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ تحریم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، البتہ مطالعے سے قبل ہمیشہ کی طرح پہلے چند تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور وہ تمہیدی نکات ہیں آیات کے تجزیے کے اعتبار سے، آیات کا تجزیہ موضوعات کے اعتبار سے، تاکہ سورت کے مضامین کا ایٹ اے گلانس ہمارے سامنے جائزہ آ جائے۔ سورۃ التحریم کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے، موضوع رہے گا شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ محبت، الفت، اعتماد اور حسن ظن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک واقعے کا ذکر کیا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اس کے ذیل میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ نمبر 2 اگلا حصہ ہوگا سورہ تحریم کی آیات 6 تا 9 کا، سربراہ خاندان کی ذمہ داری۔ مرد کو کفیل بھی بنایا گیا، معاش کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، کفالت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، قوام اس کو بنایا گیا، ساتھ اس کو ذمہ داری بھی دی ہے کفالت، دینی اور اخلاقی رہنمائی اور تربیت کے اعتبار سے، تو سربراہ خاندان کی ذمہ داری باپ اور شوہر ہونے کے ناطے۔ اور آخر میں سورہ تحریم کی آیات 10 تا 12، بیوی کا علیحدہ تشخص بہت اہم بات ہے۔ عورت کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے، گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے مرد کے تابع رکھا، مرد کو قوام بنایا، وضاحت آگے آ رہی ہے۔ البتہ مرد کا اپنا علیحدہ تشخص آئیڈینٹی ہے، عورت کا اپنا علیحدہ تشخص آئیڈینٹی ہے، اور دونوں خود اللہ کے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کل قیامت کے دن جواب دہ ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی سورہ تحریم کی آیات 10 تا 12 کی روشنی میں۔ بیوی کا علیحدہ تشخص دنیاوی زندگی میں شوہر کے تابع انتظامی اعتبار سے، لیکن روز قیامت معاملہ جداگانہ ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا اس ایک سورت کی 12 ہی آیات ہیں سورہ تحریم کی، اور یہ اتنے سارے موضوعات گھر کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، زوجین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے ان آیات کے تجزیے کے بعد سورہ تحریم کا درس اس پر باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اور آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ تحریم کی پہلی آیت سے ارشاد ہوا،
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں ترک کرتے ہیں اس شے کو جو اللہ نے جائز کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے؟ کیا آپ اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس میں کچھ وضاحتیں ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے احساسات و جذبات کی خاطر ایک قسم کے شہد کا استعمال ترک کر دینا، اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک سے زائد واقعات لکھے۔ ان میں سے مشہور اور معروف واقعہ وہی ہے کہ ایک دو زوجہ ازواج مطہرات کے کہنے پر، خواہش پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تیسری زوجہ محترمہ کے ہاں آپ ایک خاص قسم کا شہد استعمال کرتے تھے، تو ان ازواج مطہرات جو کہ دو تھیں، ان کی خواہش پر حضور نے کہا کہ چلو میں ترک کر دیتا ہوں۔ کوئی حرج کی بات نہیں تھی، شہد کا استعمال کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے لیے اس کو ترک کرنے کا ارادہ فرما لیا اور ایک قسم بھی اٹھا لی اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر۔ ذہن میں رکھیے گا، شہد کا استعمال حلال ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو ازواج مطہرات کی خوشی کی خاطر اپنے لیے اس کو ترک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی۔ کیوں؟ اندیشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی آپ کی پیروی میں اللہ کی حلال کردہ شے کا استعمال ترک کر دیں گے۔ حضور نے تو دو ازواج کی خوشنودی کی خاطر استعمال ترک کرنا اس کا ارادہ فرمایا۔ امت کی جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہیں امت حضور کی پیروی میں اس کو اپنے اوپر حرامی نہ سمجھ لے۔ اس پر حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے التفات فرماتے ہوئے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ التفات فرما رہے نبی علیہ السلام کی طرف، اور امت کو بھی ایک رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ امت والی رہنمائی ابھی اگلے نکات کی صورت میں ہمارے سامنے بات آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی حرام شے کو حلال کر لینا تو ناممکن تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف حلال کا استعمال ترک کیا۔ بہت قیمتی نکتہ ہے۔ حضور علیہ السلام تو شریعت دے کر آئے، جی حرام کا حلال ہونا تو دور کی بات ہے، تو عام لوگ کر بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ حضور نے حلال کو اپنے لیے طے کر لیا کہ میں استعمال نہیں کروں گا، حلال کو اپنے لیے طے فرما لیا کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی غلط بات بھی تو نہیں تھی، اللہ نے متوجہ فرمایا۔ اب حضور کے تعلق سے بیان مکمل، آگے ایک دو نقطے اگلی آیات میں آ جائیں گے۔ ہمارے اعتبار سے بیان شروع، بہت قیمتی جملہ ہے، نوٹ فرمائیے گا۔ اب ہمارے لیے رہنمائی، وہاں ایک حلال کے استعمال کو حضور نے ترک فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ ہمارے لیے کیا رہنمائی آ رہی ہے خاندانی زندگی کے بارے میں؟ امت کے لیے ہدایت کہ وہ بیویوں کی دل جوئی میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ شے کو حرام یا حرام کردہ شے کو حلال نہ کر لے، کہیں بیویوں کی محبت میں آ کر کسی حرام کو حلال نہ کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لوگ اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کی خاطر حرام کو حلال کر لیتے، رشوت بھی کما لیتے، سود خوری بھی کر لیتے، نہ جانے اور گناہ کے کام، استغفر اللہ۔ نہ، امت کے لیے ہدایت کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ شے کو بیویوں کی دلجوئی کی خاطر حرام یا حرام کردہ شے کو حلال نہ کر لے۔ کیوں؟ حلال حرام کا اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ گھر والوں کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا، گھر والوں کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کی اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کر لینا، یہ ہم سب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ ہاں، آخر میں الفاظ ہے واللہ غفور رحیم۔ واللہ غفور رحیم کے الفاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا اظہار سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتوں کا نزول حضور پر ہوا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس ذیل میں امت کو بھی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں توجہ دلا رہا ہے اور تمہیں اصلاح کی طرف بلا رہا ہے تو ہاں، اللہ بخش دینے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ امت کے لیے بھی رہنمائی اور ایک تسکین کا سامان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور تیسرے حصے کا تیسرا درس ہم نے شروع کیا۔ سورہ تحریم کے مطالعے پر یہ مشتمل ہے۔
ایک آیت کا مطالعہ وقفے سے پہلے مکمل ہوا۔ اب آئیے سورہ تحریم کی اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 2، ارشاد ہوا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 2۔ آئیے اس کے ترجمے کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ آیا تحلۃ ایمانکم، بلکہ یہ تو 2 الفاظ ہو گئے۔ لفظ آیا تحلۃ، تحلہ حلال کرنے سے ہے، اس کا ترجمہ بنے گا کھولنا، کھولنا۔ احرام سے حلال ہو جانا مراد احرام کو کھول دینا ہے نا۔ حالت احرام میں کچھ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، منع کر دی جاتی ہیں، اب حلال ہو گئے، یعنی کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی احرام کھولنے کے ساتھ۔ تو تحلۃ اس کا مفہوم تو بنتا ہے کھولنا۔ قسموں کو کھولنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد ان کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا۔ اگر قسم اٹھا لی اور وہ قسم توڑنے کی نوبت آ جائے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، تو قسم کھل جائے گی۔ سبحان اللہ، قسم اٹھا لی کسی کام کے حوالے سے کہ بھئی ہم یہ فلاں چیز استعمال نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، حلال جائز کام کی بات ہو رہی، اب تو مشکل ہو گئی، تو اب قسم کا کفارہ ادا کرو اور قسم کو کھول لو کفارہ ادا کر کے۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں تفصیلات تو پھر تفاسیر میں اور احادیث میں ملتی ہیں، امت کے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ کہیں قسم اٹھا لی گئی کسی معاملے پر اور اس کو توڑنا پڑ جائے تو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کریں گے تو معاملہ اب حلال اور جائز ہو جائے گا۔ اور یہ قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ان الفاظ میں فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 اس کا یعنی قسم کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ ایک مراد صبح و شام کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، عام انداز میں جو گھروں میں کھانا پکتا ہے، یا ان کو کپڑے دینا، ایک مراد کے 10 افراد کو اتنا کہ جس سے جسم کا اکثر حصہ ڈھانپ لیا جائے، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ باقی تفصیلات و تفاصیل میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم کو کھولا جا سکتا ہے، جس کو ہم قسم توڑنا کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ایک آیا تھا مولاکم، سبحان اللہ، بڑا پیارا لفظ ہے۔ مولا اس کا ترجمہ حمایتی، پشت پناہ، خیر خواہ، اور سب سے بڑھ کر ہمارا حمایت کرنے والا، پشت پناہی فرمانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آگے ذکر ابھی تھوڑی دیر میں آیا چاہتا ہے۔ تو مولا کا ترجمہ حمایتی، پشت پناہ، خیر خواہ۔ ایک اور اہم بات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا مولا ہے، یعنی تم قسم کھا کر ایک مشکل میں پڑ گئے، یہ عموم کے اعتبار سے امت کے لیے تعلیم کا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ قسم اٹھا لی، ایک مشکل میں پڑ گئے، اب کیا کرے؟ اور اللہ نے کفارہ بتا کر تمہیں مشکل سے نکال دیا، تو اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا مولا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کفارہ بتا کر تمہیں مشکل سے نکال دیا۔ اللہ کا ہر حکم اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ علیم ہے، خوب علم رکھنے والا، کامل علم رکھنے والا، اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوتا ہے، اور حکمت بھرے فیصلوں میں سے یہ فیصلہ بھی ہے کہ قسم توڑنا پڑ جائے اور اس کو کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، اور یوں یہ مشکل اللہ سبحانہ وتعالی نے آسان فرما دی۔ اگلی آیت ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3، ارشاد ہوا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو اس زوجہ نے وہ بات دوسری کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے بھی دلچسپ ہے کہ اس میں ضمیریں یعنی پروناؤنس بہت سارے استعمال ہوئے، تو ترجمے میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگے چل کر ہم مزید دیکھیں گے تثنیہ یعنی 2 کے لیے لفظ کا استعمال کیا جانا، ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، عربی میں واحد، اور پھر تثنیہ 2 کے لیے ڈوئل پلورل کہا جائے گا انگلش میں، اور پھر جمع کا صیغہ وہ بھی آگے آئے گا۔ بہرحال ایک خاص تناظر ہے، اللہ نے تناظر بیان نہیں فرمایا، واقعہ بیان نہیں فرمایا، کچھ ہوا اور کچھ پتہ چل گیا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ دوبارہ ترجمہ سنیے گا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو اس زوجہ نے وہ بات دوسری کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دی۔ کس سے؟ کہ ایک زوجہ نے وہ بات راز والی دوسری زوجہ کو بتا دی۔ اس راز کے فاش ہو جانے کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ یہ ہے پروناؤنس جو یہاں استعمال ہوئے، ضمیریں جو یہاں استعمال ہوئیں، ان کے ترجمے کے ساتھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت بعد میں مکمل بھی کریں گے انشاءاللہ اس تھوڑی سی تشریح کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بطور راز ایک زوجہ مطہرہ کو بتائی، انہوں نے بے تکلفی کی بنا پر وہ بات دوسری زوجہ مطہرہ کو بتا دی۔ اب وہ بات کیا تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا، سبحان اللہ۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ نے پردہ رکھا، بس اس کا ایک متعلقہ حصہ اللہ بتا رہا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ابھی آ رہا ہے۔ اگلا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا کہ وہ ایک راز کی بات تھی نا اے نبی علیہ السلام، وہ زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دی۔ کیا راز تھا؟ اللہ نے پردہ رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ پردہ رکھ رہا ہے اور ہمیں توجہ دلا رہا ہے، یہ گھروں کی باتوں کو گھروں میں رہنے دو، راز ہوتے ہیں گھروں میں رہنے دو، ان کو پورے محلے کو بتانے، ساری دنیا سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاشرتی رہنمائی بھی عطا فرما رہا ہے۔ البتہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطلع فرما دیا۔ ایک اور اہم بات، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین، اور مسلمان خواتین کے لیے نمونہ ہیں، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے عدم احتیاط اور اس خطا پر انہیں متوجہ فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح امت کی ماؤں نے امت کی عورتوں کے لیے بالخصوص نمونہ بننا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام مرد تھے نا، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے ہوگی۔ تو اہم معاملہ ہے، ان ازواج مطہرات نے، امت کی ماؤں نے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، تو ان کو بھی ایک خاص توجہ دلائی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے نمونہ بننا ہے، تو ایک عدم احتیاط کا معاملہ ہو گیا، راز کی بات دوسری زوجوں کو ایک زوجہ نے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی ہے۔ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ، عرف بعضہ واعرض عن بعض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زوجہ کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ فلما نبأہا بہ، تو جب وہ ان کو جتائی، قالت، پوچھنے لگی، من انباک ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے یہ بتایا؟ قال، انہوں نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو جاننے والا باخبر ہے۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ، اور اس آیت کے اس حصے میں بھی ضمیریں بہت ساری آئی ہیں، یعنی پروناؤنس یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں، کچھ وضاحت ہو گئی، مزید وضاحت تشریح کے الفاظ میں ہم کر لیتے ہیں۔ عرف بعضہ واعرض عن بعض، نبی علیہ السلام نے ان زوجہ کو جنہوں نے راز دوسری زوجوں کو بتایا، کچھ تو بتایا، بتا دیا کہ تم نے راز بتا دیا ہے، اور کچھ نہ بتایا، بس اتنا جو قابل توجہ پہلو تھا اتنا حضور نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس بات کی طرف، ان الفاظ میں عرف بعضہ واعرض عن بعض میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خطا پر بعض باتوں کو نظر انداز فرما دیتے تھے۔ ہر بات پر نکیر کرنا، ہماری معاشرت کی بات ہو رہی، ہر بات پر اسٹینڈ لینا، ہر بات پر جو ہے وہ آنکھیں دکھانا، ہر بات پر اظہار کرنا، ہر بات پر کامنٹ نہ، جتنا ضروری تھا تم نے راز بتا دیا، بس یہ حضور نے توجہ دلا دی، باقی باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر انداز فرما دیا۔ یہ طریقہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاشروں کی تربیت کے حوالے سے بھی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی کسی آیت کے ذریعے نہیں بلکہ وحی خفی کے ذریعے راز فاش ہونے کی اطلاع دی گئی۔ بہت اہم گہرا نقطہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ بہت اہم نقطہ آ رہا ہے یہاں، یہ تو بتایا گیا کوئی بات تھی راز کی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دی، جو راز فاش ہو گیا اللہ نے بتا دی۔ ایک زوجہ نے پوچھا بھی آپ کو کس نے بتایا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ اللہ جو خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا، اس نے بتایا۔
البتہ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں زوجہ نے فلاں زوجہ کو یہ بتا دیا۔ یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن کسی اور جگہ اس کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوا قرآن حکیم کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اتھارٹی آف سنہ کے لیے، یہ آیت کریمہ دلیل ہے سنت کی حجت کے لیے، یعنی جیسے قرآن کریم دین میں حجت ہے، سنت رسول بھی حجت ہے، اور اسی طرح جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اسی طرح وحی آتی جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، حدیث رسول، یا وحی غیر متلو جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نقطہ بھی حجیت حدیث کا گویا اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد مزید اگلی آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ تحریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 4 سے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو گئے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باہم اعانت کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک ان کا حامی ہے اللہ، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک اہل ایمان، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 نبی مکرم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے خطاب ہو رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، لفظ آیت صغت، فقد صغت قلوبکما، پس منظر میں وہ واقع رکھیے دو ازواج مطہرات کا معاملہ۔ حضور علیہ السلام نے ان کی خوشنودی کی خاطر ایک اور زوجہ محترمہ ایک خاص قسم کا شہد پیش کرتی تھی، اس سے رکنے کا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما لیا، پھر وہ راز جو ہے وہ فاش بھی ہو گیا۔ وہ سارا تناظر ذہن میں رکھیے، دو ازواج مطہرات سے خطاب کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو گئے۔ یہاں لفظ آیا صغت، صغت کے معنی جھکنا یا مائل ہونا۔ اکثر تراجم میں ایک اور ترجمہ بھی ہمیں ملتا ہے جو کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے محتاط اور بہتر ترجمہ اختیار کیا، اس کی دلیل بھی ہم آپ کے سامنے اہل علم کی آراء کی روشنی میں رکھ دیتے ہیں۔ بارہ صغت کا معنی جھکنا یا مائل ہونا۔ اس لفظ کے بعد الا کا صلہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا۔ اب یہ صلہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے انگریزی میں تھوڑا ہم سمجھ لیں۔ ہم ایک ورب کے ساتھ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں ایک فعل کے ساتھ صلہ آنا، مثلا الا ایک پریپوزیشن ہے۔ انگلش میں ہم جانتے ہیں لک آفٹر کا مطلب اب مفہوم بدل جائے گا، دیکھ بھال کرنا۔ لک ڈاؤن اپون کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا، کمتر حقیر سمجھنا، وغیرہ وغیرہ۔ لک انٹو وغیرہ وغیرہ۔ تو لک ورب ہے اور انٹو، لک ڈاؤن، یہ الفاظ، لک آفٹر، اگر یہ الفاظ مختلف استعمال ہوں گے تو مفہوم بدل جائے گا۔ تو صغت کے ساتھ اگر الا کا صلہ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا۔ قرآن کریم میں مثال موجود ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ٹیڑھے ہو جائیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے اچھے لوگ تو نہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں استصغا یہ صغت سے ہے، الیہ میں الا کا صلہ آ رہا ہے۔ جب الا کا صلہ آیا تو ترجمہ ٹیڑھے ہونا صحیح ہے، لیکن جب الا کا صلہ نہ آئے تو صغت کا معنی جھکنا یا مائل ہونا۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے دو ازواج مطہرات سے کہ اگر تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو گئے۔ حضور وعد و نصیحت بھی فرماتے ہیں، اور ازواج مطہرات سبحان اللہ، ان کے دل مائل نہ ہوں گے تو اور کس کے دل مائل ہوں گے؟ یہ توجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دلا دی۔ ایک اور اہم نقطہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہاں ترجمہ کج ہونا درست نہیں۔ بعض تراجم میں ہم ٹیڑھا ہونا، کج ہونا پڑھتے ہیں، نہیں، یہ درست معلوم نہیں ہوتا، جبکہ ایک دلیل بھی اس کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک سے آ چکی۔ اور پھر معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا ہو تو خصوصی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
ان سے خطاؤں کا امکان ہو سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، مگر جب واضح دلیل ہمارے پاس ایک موجود ہے تو اس کے اعتبار سے احتیاط اختیار کرنی چاہیے، محتاط ترجمہ اختیار کرنا چاہیے، بہتر ترجمہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ اہل علم کی رائے کے مطابق یہ وضاحت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اگلی اہم بات، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے مقام رفیع بلند مقام کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں ازواج کو متوجہ فرمایا، خواہ وہ جو خوشنودی کا معاملہ تھا، خواہ وہ جو راز فاش ہو جانے کی بات تھی، اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، اور ان کے مقام رفیع کے اعتبار سے، مقام بلند کیا ہے ازواج مطہرات کا، سبحان اللہ، کہ وہ امت کے لیے نمونہ بننے والی ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھتے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر تیار کیا، امت ان کے نقش قدم پر چلے، جبکہ یہ صالحات نیک خواتین ہیں تو ان کے بھی درجات کی بلندی اور ان کے بھی اجر و ثواب میں اضافے کا معاملہ ہوگا، تو اس مقام بلند کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے۔ ایک اور بات آئی مددگار ہونے کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار تو اللہ ہے، اور پھر تمام کے تمام فرشتے، بالخصوص جبریل امین علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام کے مقام بلند کو بیان فرما رہا ہے۔ بالفرض محال اگر کوئی گھر میں اونچ نیچ خدا نہ خاصہ ہو رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کا حامی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا حامی کون، اللہ، مددگار کون، اللہ، پھر تمام کے تمام فرشتے، بالخصوص جبریل امین اور تمام اہل ایمان۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا مولا کا لفظ آیا، تھوڑی دیر پہلے نے استعمال کیا تھا نا آج کی نشست میں، مولا پشپنا خیر خواہ، تو سب سے بڑھ کر تو اللہ، مگر مولا بمعنی دوست، بمعنی خیر خواہ، یہ لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا، فرشتوں کے سردار جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوا، اور تمام صالح اہل ایمان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 5، عسیٰ ربہ ان طلقکن، عجب نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو ان کا رب تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر ازواج دے دے، مسلمات جو فرما بردار، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات تابدار، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت گزار، سائحات روزہ رکھنے والیاں، ثیبات شوہر آشنا، وابکارا اور کنواریاں ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے ان کی عظمت کا بیان بھی، اور ایک حوالے سے توجہ دلانے کا بیان بھی آ رہا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے لیے مطلوبہ صفات، وہ صفات یہاں پر آ گئی ہیں، کیا؟ وہ مسلمات ہیں، وہ مؤمنات ہیں، وہ قانتات فرمانبرداری کرنے والیاں ہیں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہیں، عابدات عبادت گزار ہیں، سائحات روزہ رکھنے والیاں۔ یہ ایک ترجمہ، ایک اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ثیبات شوہر آشنا، اکثر نکاح نبی علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے کیے، شوہر آشنا جو بیوہ خواتین تھیں، اور ابکارہ جو کنواریاں، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کنواری بھی تھیں۔ یہ صفات ازواج مطہرات کی۔ البتہ ایک اہم پیارا نقطہ یہ آ رہا ہے کہ ازواج مطہرات کے اعلیٰ سیرت و کردار کی دلیل اس آیت کے الفاظ میں آئی۔ ابتدا میں کیا کہا گیا؟ عجب نہیں اگر یہ بالفرض ایسا ہو کہ نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے بالفرض، تو اللہ جو کہ تمہارا رب ہے بدلے میں ان کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما دے گا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ یہ ساری صفات آ گئیں۔ دوبارہ ازواج مطہرات کو خطاب ہو رہا ہے، اگر بالفرض حضور تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تمہارے مقابلے میں بدل کر بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے گا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثیبات اور ابکارہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی زوجہ محترمہ کو طلاق تو دی نہیں، تو یہی صفات حضور کی ازواج مطہرات میں موجود، یعنی بظاہر ایک اللہ کی طرف سے توجہ دلانے کا معاملہ ہے، اور اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ تمام صفات حضور کی ازواج مطہرات میں موجود تھیں، اس نے طلاق تو کسی کو نہ دی، تو جو مطلوب صفات ہیں وہی صفات ان ازواج مطہرات میں جو آلریڈی حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں موجود تھیں۔
میرا یقین ہے کہ یہ بات نقطے کے طور پر واضح ہو چکی ہوگی۔ تو ازواج مطہرات کی صفات کا ذکر بھی آ گیا، اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی اعلیٰ سیرت و کردار کی دلیل بھی انہی الفاظ میں آ گئی۔ طلاق تو کسی خاتون کو حضور نے نہ دی، زوجہ محترمہ کو، تو یہی صفات حضور کی جو موجودہ ازواج مطہرات تھیں ان سب میں موجود رہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، ایک خاص صفت سائحہ، یعنی ازواج مطہرات کا اختیاری فقر اور دنیا سے بے رغبتی کی اعلیٰ ترین مثال۔ سائحات، اس کا ترجمہ ہم نے کیا روزہ رکھنے والیاں، اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والیاں۔ یہ صفت مردوں میں بھی ہو سکتی، عورتوں میں بھی، دنیا سے بے رغبت ہونا۔ اس کا مطلب رہبانیت نہیں، دنیا کو ترک کر کے جنگل بیابانوں میں نکل جانا نہیں، بے رغبت کا مطلب دل نہ لگائیں دنیا میں رہے، دنیا ہم میں نہ رہے، مال ہاتھ میں ہو، مال دل میں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے بے رغبت ہونا۔ اور اختیاری فقر حضور کے ازواج مطہرات نے اختیار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہ دی، اتنا جمع کبھی نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو۔ اس اختیاری فقر کی سطح پر حضور نے زندگی گزاری، اور آپ کے ازواج مطہرات نے، گو کہ ان میں سے کچھ بڑے مالدار گھرانوں سے آئی تھی، انہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہے، تبھی تو وہ ازواج مطہرات ہیں اور امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بھی ہیں۔ تو جہاں ایک توجہ دلانے والا انداز ہمارے سامنے آیا، وہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی عظمت بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی۔ یہاں تک آ کر ناظرین کرام سورہ تحریم کی 5 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اور ان 5 آیات میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ذکر فرما کر ایک خاص واقعے کے تناظر میں کچھ رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔ البتہ اعمال صالحہ کے ضمن میں اور خاندانی نظام اور خاندانی زندگی کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ گھر میں اعتماد بھی ہو، الفت بھی ہو، محبت بھی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں شوہر بیوی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دے، حرام کو حلال کر لے، معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ گھروں میں رہتے ہوئے یہ اصولی رہنمائی سامنے ہمیں رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں سورہ تحریم کی اگلی آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں گھریلو زندگی بھی قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔